آج ہم ایک ایسی کہانی میں کھو جائیں گے جو ایک بیٹے نے اپنے والد کے نام لکھی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک خراج تحسین ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے محبت، وراثت اور ان یادوں کے بارے میں جو وقت کے ساتھ بھی دھندلی نہیں پڑتی۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے۔ کہا گیا ہے کہ والد جو ہے نا، وہ زندگی میں ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں، ایک گھنا درخت جس کی چھاؤں میں بچپن سے لے کر جوانی تک انسان ہر دھوپ سے، ہر طوفان سے محفوظ رہتا ہے، اور جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے تبھی دنیا کی اصلی دھوپ کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اور یہی احساس اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ تو آخر یہ گھنا سایہ کون تھا؟ چلیے آئیے ملتے ہیں اس شخصیت سے جو اس کہانی کے مصنف کی زندگی کا مرکز تھے۔ دیکھیں، ہر خاندان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اس خاندان کی جو لکھی ہوئی تاریخ ہے نا، اس کا پہلا صفحہ 9 مارچ 1951 کو کھلتا ہے۔ یہ مصنف کے والد کی تاریخ پیدائش ہے، مطلب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ان کی نسل کی یادوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اسی پیدائش کے ساتھ ایک سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو گاؤں کی پگڈنڈیوں سے شروع ہوا اور ایک بہت ہی شاندار کیریئر تک جا پہنچا۔ تو ان کا سفر شروع ہوا گاؤں کی سادہ تعلیم سے، پھر 1968 میں وہ پاک بحریہ کا حصہ بن گئے۔ وہاں انہوں نے میڈیکل کور میں خدمات انجام دی اور ترقی کرتے کرتے صوبیدار کے عہدے تک پہنچے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ان کے اندر سیکھنے کی لگن کمال کی تھی۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہومیوپیتھی میں بھی مہارت حاصل کر لی، مطلب ایک کوالیفائیڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی بن گئے۔ لیکن ان کا کریئر ان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو تھا، بس ایک حصہ۔ وہ ایک استاد بھی تھے، اپنے خاندانی ورثے، اپنی جڑوں کے محافظ بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسے والد تھے جن کی ساری محنت اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے تھی۔ ان کے لیے ان کی آبائی زمین صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ خاندان کی پہچان تھی۔ جی، ان کی پیشہ ورانہ کامیابیاں اپنی جگہ، لیکن ان کا جو اصل ورثہ ہے نا، وہ ایک خاندان کے سرپرست کے طور پر ان کا کردار تھا۔ ہر والد کا، ہر باپ کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھے، اور یہ کہانی اب ہمیں ایک ایسے ہی خاص لمحے پر لے جاتی ہے، پاسنگ آؤٹ پریڈ کا وہ دن جب ایک باپ کا دیکھا ہوا خواب بالکل آنکھوں کے سامنے حقیقت بننے والا تھا۔ مگر اس خواب کی تعبیر ایک ایسے وقت میں ہو رہی تھی جب اس خاندان پر ایک بہت گہرا تاریک سایہ منڈلا رہا تھا۔ والد صاحب کو بلڈ کینسر تشخیص ہو چکا تھا اور وہ زندگی کی ایک سخت جنگ لڑ رہے تھے۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ کیا ایک باپ اپنے اتنی کمزور صحت کے باوجود اپنے بیٹے کی زندگی کے سب سے بڑے دن کا گواہ بننے کے لیے وہ لمبا اور مشکل سفر کر پائے گا؟ اور اس کا جواب خود مصنف کے اپنے الفاظ میں ملتا ہے۔ سوچئے، یہ ایک باپ کی محبت اور ہمت کی کیسی مثال ہے کہ بیماری کی اتنی شدت کے باوجود وہ وہاں موجود تھے، اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ خوشی کے اس لمحے کے بعد کہانی کا رخ والد کی اس بیماری سے آخری جنگ کی طرف مڑتا ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ تھی جو انہوں نے بے مثال صبر اور حوصلے سے لڑی۔ اور سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات ان کی ہمت تھی۔ کئی سال تک وہ ایک جان لیوا بیماری سے لڑتے رہے، لیکن ان کے چہرے پر کبھی کوئی مایوسی، کوئی شکوہ نظر نہیں آیا، کبھی بھی نہیں۔ اور پھر وہ آخری ہفتہ آ گیا، بیٹے کو ایک فون کال آتی ہے، ایک پیغام ملتا ہے کہ فوراً گھر پہنچو۔ بیٹا فوری طور پر کراچی سے خانیوال کے لیے نکل پڑتا ہے۔ سوچئے، یہ کیسا سفر ہوگا جس کا ہر لمحہ امید اور ایک انجانے خوف کے درمیان گزر رہا تھا۔ مگر منزل پر پہنچ کر سفر کا اختتام ہو گیا۔ جب بیٹا گھر پہنچا تو وہ سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا۔ جسم تو چلا جاتا ہے، لیکن یادیں ہمیشہ باقی رہ جاتی ہیں۔ تو اس کہانی کا آخری حصہ اسی ورثے اور ان یادوں کی خوشبو کے بارے میں ہے جنہیں بہت سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ والد کو ان کے اپنے والد کے پہلو میں ہی سپرد خاک کیا گیا، اور برسوں تک ان کی قبر پر کوئی پکی نشانی نہیں تھی، صرف مٹی کا ایک ٹیلا جو ان کی آخری آرام گاہ کی پہچان تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور وہ نشانی بھی دھندلا گئی، یہاں تک کہ قبر کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اسی لیے 2023 میں ایک فیصلہ کیا گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ والد اور دادا دونوں کی قبروں پر تختیاں لگائی جائیں تاکہ یادوں کو ایک مستقل ٹھکانہ مل سکے اور آنے والی نسلیں اپنی جڑوں کو، اپنے بزرگوں کو کبھی نہ بھولیں۔ اور یہ ساری کہانی آخر میں اس ایک احساس پر آ کے رکتی ہے جسے مصنف نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کی ہر کامیابی، ان کی ہر پہچان ان کے والدین کی ہی دی ہوئی ہے، انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور بالکل آخر میں یہ خوبصورت سچائی جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے
کہ وقت آنسو تو سکھا دیتا ہے، لیکن پیاروں کی یادوں کی جو خوشبو ہوتی ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔